السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے مطالعہ شفاع رسالت و نبوت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، قرآن کریم کے فداکاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین جامع العالمین طہ و یاسین مزمل و مدثر آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید عمران و خیار شہنشاہ دی وقار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار مبارک میں جھوم جھوم کر درود پاک الہیہ نشاور کریں اور بڑے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاخر کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ کرے۔ محبت کی زبان میں اسے پیاری شریف کا مہینہ ہم لوگ کہتے ہیں، ورنہ اس کا نام عربی جو نام ہے، مہینوں کے جو نام ہے، اس کو ربیع الاخر کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم سنی مسلمان حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے اور ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے والے، اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے صدقے وسیلے سے ہمارے علم میں، عمر میں، رزق میں برکت کی عطا فرمائے اور ہمیں خوب صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے کو میرا حضرات نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سماعت فرمائی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ لمحات آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سچ بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام سنت، امام عشق و محبت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پایا وسیع آپ میں عرض کرتے ہیں، وہاں کا مرتبہ اے غوث سے بالا تیرا، وہاں کا مرتبہ اے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا
اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ یعنی آپ اللہ کے دوست کب بنے؟ اللہ کا قرب آپ کو کب حاصل ہوا؟ حضور سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے میں جایا کرتا تھا، تو فرشتے میرے ساتھ یہ جایا کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ جو ہے اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے راستہ کشادہ کر دو۔ اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے راستہ کشادہ کر دو۔ سبحان اللہ۔ حضور سے پاک فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے اپنا قرب عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مادر ذات ولی ہے۔ کچھ ولی ہوتے ہیں پیدا ہونے کے بعد عبادت و ریاضت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کے ولی بنتے ہیں، لیکن غوث پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ نے ان کو مادر ذات ولی پیدا فرمایا، ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ اللہ کے ولی پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، غیبی ندا آئی، اے محمدین، تم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم اس کام کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ رسول پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آواز سنی، سبحان اللہ، اللہ کے ولی تھے، سمجھ گئے کہ مجھے اللہ اپنے قرب میں جگہ عطا فرمانا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیر و تفریح کے لیے جا رہا تھا کہ ایک بیل نے بزبان فصیح مجھ سے بات کی اور کہنے لگا، اے محمدین، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ اسے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر آیا اور اپنی ماں سے میں نے اجازت طلب کری کہ آپ مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرما دیں۔ تو آپ کی ماں کہتی ہے کہ میں تیری جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن تیرے علم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو علم سے دور رکھتے ہیں۔ تھوڑا باہر ہو گیا، کیا ضرورت ہے اتنا باہر؟ آپ دھندا سکھاؤ اس کو۔ ایجوکیشن، تعلیم بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو آپ جو ہے ہر فیلڈ میں کامیاب رہیں گے، اور اگر تعلیم نہیں ہے، جہاں تعلیم نہیں ہوتی ہے وہاں اندھیرا رہا کرتا ہے، اور جہاں تعلیم ہوتی ہے وہاں روشنی ہوا کرتی ہے۔ تو آپ کی ماں فرماتی ہے، میں تیری جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن تیرے علم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں نے اجازت دے دی، بیٹا جاؤ بغداد شریف بے نظیر حاصل کرو۔ ماں نے فرمایا، بیٹا، کیونکہ حضور سے پاک کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا، تو ماں نے فرمایا، بیٹا، تیرے باپ کی طرف سے وراثت جس کو کہتے ہیں 80 دینار جو ہے حضور سے پاک کے والد ماجد چھوڑ کر گئے تھے۔ حضور سے پاک کے دو بھائی، ایک آپ خود اور ایک آپ کے ایک اور بھائی تھے، ابو احمد جن کا نام آیا ہے کتابوں میں۔ 40 دینار آپ کی ماں نے ان کو دے دیے، وہ چھوٹے تھے، وہ سے پاک بڑے تھے، 40 دینار ان کو بھی دے دیے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان اگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو کچھ خرچ کرنے کے لیے روپیہ پیسہ بھی چاہیے۔ تو آپ کی ماں نے جو ہے 40 دینار آپ کو دے دیے، اور آپ کی گدڑی میں جو ہے صدری کے نیچے اس کو سل دیا، اور فرمایا، بیٹا میری ایک نصیحت ہے، اس پر زندگی بھر عمل کرنا۔ اس بات نے عرض کیا، والدہ آپ کی نصیحت پر میں انشاءاللہ عمل کروں گا، آپ بتائیں آپ کی نصیحت کیا ہے؟ تو ماں نے فرمایا، بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا۔ کیا فرمایا ماں نے؟ بیٹا
بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دن بھر جھوٹ بولتے ہیں. موبائل ایسا آ گیا ہے کہ انسان جو ہے مسجد میں ہے کہتا میں باہر ہوں, گھر میں ہے کہتا میں باہر ہوں. یہ جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب انسان کہتا ہے میری پریشانی کہاں سے آ رہی ہے, مصیبت کہاں سے آ رہی ہے, کاروبار کیوں نہیں چل رہا ہے, بزنس کیوں نہیں چل رہا. ہم دن بھر جھوٹ بولے, بے برکتی ہم پیدا کریں, اور پھر جو ہے دوست دوسروں پر بڑھے, اس نے کر دیا ہوگا, اس نے ایسا کر دیا ہوگا. نماز ہم نہ پڑھے, نمازوں کی نحوست, نماز نہ پڑھنے کی نحوست ہمارے پاس, جھوٹ بولنے کی نحوست ہمارے پاس, چغل خوری کی نحوست ہمارے پاس, غیبت کی نحوست ہمارے پاس. کون سے گناہ میں جو ہم نہیں کر رہے. پھر انسان کہتا ہے میں پریشانی میں چل رہا ہوں, مصیبت میں چل رہا ہوں. مسلمانوں اپنی زندگی کو شریعت اسلامی کے مطابق بنا لو, اللہ تمہاری زندگی میں سکون پیدا فرما دے گا. نمازوں کی پابندی شروع کر دو, اللہ تمہاری زندگی میں بہانے عطا فرما دے گا. ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی, ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. اور جب آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. کتنی ہی مصیبت آ جائے, کتنی ہی تکلیف آ جائے, لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. اسے پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی اجازت سے مکہ شریف تشریف لائے اور ایک قافلے کے ساتھ, ایک قافلہ پہلے قافلے چلا کرتے تھے. اکیلا انسان پہلے جو ہے سفر نہیں کرتے تھے, چند لوگ اکٹھا ہو جایا کرتے تھے, 10 15 20 25 جنے جو ہے وہ قافلے کی شکل میں جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے. کیونکہ ڈاکوؤں کا زمانہ تھا, لوٹ خسور کرنے والوں کا زمانہ تھا کہ وہ ڈاکو لوگ جو ہے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور مردوں کو مار دیا کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو رکھ لیا کرتے تھے. اور سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جیلان سے جو ہے بغداد شریف کے لیے روانہ ہوئے. یہ قافلہ ہمدان ایک جگہ کا نام ہے, کتابوں میں آیا کہ جب یہ قافلہ وہاں پر پہنچا تو ڈاکوؤں نے جو ہے اس قافلے پر حملہ کر دیا. سارا سامان جو ہے قافلے والوں کا لوٹ لیا. ایک ڈاکو جو ہے وہ سے پاک کے پاس آیا, چھوٹی سی عمر تھی 10 سال کی. کہنے لگا تمہارے پاس کچھ ہے؟ پاک نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے. میرے پاس 40 دینار ہے. وہ ڈاکو ہنسنے لگا اور ہنس کر چلا گیا. کہنے لگا یہ مذاق کر رہا, لوگ اپنے مال کو چھپاتے ہیں یہ بتا رہا ہے. جب لوگ اپنے مال کو ڈاکوؤں سے چھپاتے ہیں اور یہ بتا رہا ہے. ایک ڈاکو گیا, دوسرا ڈاکو آیا, کہنے لگا تمہارے پاس کچھ ہے؟ بولے ہاں میرے پاس. اس بات نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے. سارے ڈاکو ایک ایک کر کے عثمان کی بارگاہ میں آئے. عثمان نے سب کو کہا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار. اب وہ سارے ڈاکو جو ہے سب سارا قافلہ لوٹ لیا تو اپنے سردار کے پاس پہنچے. وہ کہنے لگے کہ حضور ایک بچہ ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار, لوگ اپنے مال کو ہم سے چھپاتے ہیں وہ بتا رہا. تو ڈاکو نے کہا اس بچے کو بلا کے لاؤ. حضور سے پاک اس ڈاکو کے پاس پہنچے تو ڈاکو نے کہا, سردار نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اور اس باپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار. بولے کہاں ہے؟ وہ میری صدری میں سلے ہوئے. اب وہ صدری کو جو ہے نکالا گیا اور جس کو اس کو ادھیڑا گیا تو اس میں سے 40 دینار نکلے. ڈاکوؤں کا سردار حیران, کہنے لگا آپ نے سچ کیوں بولا؟ تو اس بات فرماتے ہیں تو میں گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا. اگر یہ نہ پوچھتے تو میں نہیں بتاتا, لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے تو میں نے بتا دیا. وہ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا تم اپنی ماں کے وعدے پر عمل کر رہے ہو اور ہم کم سے
وہ ڈاکو غوث پاک کے قدموں میں گرتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے اے بچے میں تیرے ہاتھ پر سچی توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ہماری غلطی کو معاف فرما دیجیے۔ اس بات نے فرمایا سارا مال اپنے والوں کا واپس لوٹا دو، سارا مال واپس لوٹا دیا۔ وہ ڈاکو جو دوسرے تھے وہ دیکھنے لگے ہمارے سردار نے توبہ کر لی ہے تو وہ سب کہنے لگے اے سردار آج سے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، اب ہم کبھی ڈاکہ زنی نہیں کریں گے، اب ہم کبھی کسی کا مال نہیں لوٹیں گے۔ سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ اسے پاک فرماتے ہیں یہ پہلا قافلہ تھا، وہ پہلے ڈاکو تھے جنہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کری۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سب ڈاکوؤں کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کو اپنا قرب عطا فرما دیا۔ وہ سارے ڈاکو جو ہوئے اللہ کے ولی بن گئے۔ سبحان اللہ، وہ سچ کی برکت، انسان سچ بولتا ہے تو اللہ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس پاک نے سچ بولا تو ڈاکوؤں کو توبہ کی دولت نصیب ہو گئی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس پاک کے غلام ہیں، اس پاک کے چاہنے والے ہیں، اور اس پاک کو سچ بولے اور غلام جھوٹ بول رہا، دن بھر جھوٹ بول، دن بھر۔ مسلمانوں اپنے کردار کو بدلو، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، قسم خدا کی تمہاری زندگی میں اللہ بہاریں عطا فرما دے گا۔ سچ بولنا سیکھو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بولے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار کیسے کریں گے؟ یہ بولتے ہیں لوگ، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم مال کیسے بیچیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے میرے دوستو، آپ سچ بولو، اللہ آپ کے مال میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ دل میں ٹھان بولو کہ ہمیں سچ بولنا ہے۔ اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں، یہ رومال ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے اس کو 10 روپے میں خریدا ہے نا، 10 روپے میں آپ خرید کر لائے، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو 15 میں بیچو، 20 میں بیچو، 25 میں بیچو، ہے نا، جتنے میں آپ چاہو بیچ سکتے ہو کیونکہ وہ آپ کا مال ہے، ٹھیک ہے، اور آپ چاہو تو بھاؤ کے بھاؤ میں دے دو، 10 روپے ہی میں دے دو، کیونکہ آپ کی چیزیں آپ مالک ہو، جتنے میں چاہے آپ بیچ سکتے ہو۔ لیکن آج لوگ دھندا کیسے کرتے ہیں؟ بولے یہ رومال میرے کو گھر میں 15 روپے کا پڑا، کیا بات ہے؟ 15 روپے کا پڑا، یہ 15 روپے کا جو پڑا ہے یہ بولنا جھوٹ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ جتنا بھاؤ کام کم کرانا ہے کرائیے، لیکن یہ مت بولیے کہ میرے گھر میں اتنے کا پڑا۔ اگر یہ بولیں گے تو وہ مال کیا ہے؟ یہ بولنا جھوٹ ہو جائے گا اور وہ روزی آپ کی حرام ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں آپ کو جتنا بھاؤ کام کروانا ہے اتنا کروائیے، لیکن یہ مت بولیے کہ میرے گھر میں اتنے کی پڑی ہے یہ چیز، ہے نا، بہرحال سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو سچ بول کر دھندا کرو، اللہ آپ کے مال میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آج لوگ پریشان ہیں، تھوڑے دن بولے دھندا چلتا ہے پھر کم ہو جاتا ہے، گراہک نہیں آ رہے، اور ہم نے اپنی روزی کو حرام کر لیا اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے، اور ہم کیا سوچتے ہیں بغل والے نے کچھ کرا ہوگا، اس کی اچھی چل رہی، میری کیوں نہیں چل رہی؟ ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہا ہو، اللہ اس کو سچ کی برکتیں عطا فرما رہا۔ آپ نے جھوٹ بول کر جو ہے اپنی روزی کو برباد کر لیا، سچ بولے اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے گا، اور آج سے عہد کر لیں انشاءاللہ کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہے اور میرا بیان کرنا بھی کامیاب ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف پہنچے، بغداد شریف پہنچنے کے بعد مدرسہ نظامیہ ایک بہت بڑا مدرسہ تھا اس وقت کے زمانے میں بغداد شریف میں، آپ نے اس کے داخلہ لیا اور پڑھائی شروع کری۔ قرآن حفظ تو غوث پاک اپنے گاؤں ہی میں ہو گئے جیلان میں، اور 18 پارے تو غوث پاک ماں کے پیٹ سے یاد کر کے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ان کی ماں جو ہے 18 پارے کی حافظہ تھی، وہ تلاوت کرتی تھی، غوث پاک جو ہے ماں کے پیٹ میں رہ کر اس کو یاد کر لیا، اور باقی کے 12 پارے جو ہے دنیا میں آ کر غوث پاک نے یاد کیے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے غوث پاک بغداد شریف میں حاضر ہوئے، مدرسے میں داخلہ لیا، اور تقریباً 8 یا 9 سال کی برس میں
مدت میں آپ نے جو ہے علم دین مکمل کر لیا، عالم دین بن گئے، مفسر قرآن بن گئے، سبحان اللہ۔ آج بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا گانجا پینے والے، چرس پینے والے، ہے نا، مزاروں پر بیٹھے رہتے ہیں، کچھ علم دین حاصل نہیں کرتے اور لوگوں کی نماز معاف کرواتے رہتے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس پاک کی زندگی کو دیکھیے، اس پاک سید ہے، کیا ہے؟ سید آل رسول، حسنی حسینی سید ہے، علم دین حاصل کر رہے ہیں، پڑھا کہ نہیں؟ اس پاک نے مدرسے میں داخلہ لیا۔ علم دین حاصل کرنا یہ بزرگوں کی سنت ہے، اس پاک کی سنت ہے۔ اس پاک جو ہے علم دین حاصل کر لیا، علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ فرمانے لگے کہ میں نے ظاہری علم تو حاصل کر لیا لیکن ابھی باطنی علم مجھے نہیں ملا، وہ علم جو مجھے اللہ تک پہنچا دے، وہ علم جو مجھے اللہ تک پہنچا دے، ابھی وہ علم مجھے نہیں ملا۔ یہ علم وفاق فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان کے پاس میں تھا، یہ علم میرے والد ماجد کے پاس میں تھا۔ وفاق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیر کو تلاش کیا، مرید ہوئے، اور مرید نے جو پیر نے جو ہے آپ کو اس منزل تک پہنچا دیا۔ عبادت و ریاضتیں وفاق فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے جنگلوں میں 25 سال رہا، کبھی پانی مل جاتا، کھانا تو دور کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیا کرتا تھا۔ عبادت و ریاضتیں وفاق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ شیطان جو ہے جب انسان عبادت کرتا ہے تو شیطان اس کو ورغلاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ارے تو اتنی دنوں سے نماز پڑھ رہا ہے، تیرا کاروبار تو چل ہی نہیں رہا، چھوڑ دے نماز، قرآن کی تلاوت روز کرنی ہے تو تیری دکانیں نہیں چل رہی، چھوڑ دے قرآن کی تلاوت۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے کہ انسان جو ہے نیک کاموں سے دور ہو جائے۔ وفاق رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں عبادت فرما رہے تھے کہ ایک بادل نمودار ہوا اور اس بادل میں سے آواز آنے لگی، وہ کہنے لگا اے محی الدین، آج سے جو ہے تجھ پر نماز معاف ہے۔ کیا کہنے لگا؟ وہ ندا آنے لگی، کہنے لگا اس میں سے، وہ تھا شیطان۔ کیا تھا؟ شیطان۔ اگر کم علم والا ہوتا نا، چھوٹا موٹا، اگر ابھی نماز شروع کری ہے اور اگر اس کو یہ معاملہ ہوگا، تھوڑے جواب تو بہت پہنچاوا ہو گیا ہے، میرے لیے آواز آ رہی ہے، لیکن اللہ کا جس پر فضل و کرم ہوتا ہے وہ سچ اور جھوٹ کو پہچان لیا کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے یہ پڑھنا تھا کہ وہ بادل دھواں ہو گیا، دھواں ہو گیا اور شیطان اس میں سے نکلا، اور آپ فرمانے لگے تو شیطان معلوم ہوتا ہے، تو مجھے دھوکہ دینے کے لیے ہے، تو کہہ رہا ہے کہ آج سے تجھ پر نماز معاف ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب نبیوں پر نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے معاف ہو جائے گی؟ جب نبیوں پر نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے نماز معاف ہو جائے گی؟ اب شیطان پھر دھوکہ دیتا ہے، کہتا ہے اس آنکھ سے کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کیا کہتا ہے؟ تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اور اس بات فرماتے ہیں ابھی مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، ارے مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ اس بات فرمانے لگے تیرا علم تجھے نہیں بچا سکا، تو بھی تو علم والا تھا، تو بھی تو معلم الملائکہ تھا، تو بھی تو فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، تیرے پاس بھی علم تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور تو نے سجدہ نہیں کیا، تو مردود ہو گیا، تیرا علم تجھے نہیں بچا پایا، تو میرا علم مجھے کیا بچائے گا؟ اور آپ فرماتے ہیں مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ سبحان اللہ۔ تو جو بھی نیک کام کرو اللہ
کی رضا کے لیے کرو، ہے نا؟ یہ مت سوچو کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ نماز پڑھو تو اس لیے پڑھو کہ اللہ راضی ہو جائے، ہے نا؟ جو بھی نیک کام کرو، قرآن کی تلاوت کرو تو اس لیے کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تہجد کی نماز پڑھو تو اس لیے پڑھو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کسی غریب کو پیسے دو تو یہ نیت کر لو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، ہے نا؟ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہے دکھاوا، صاحب 4 بجے اٹھ جاتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، یہ ریاکاری ہے۔ آپ نے اپنے عمل کو ظاہر کر دیا، اب یہ ریاکاری میں شامل ہو گیا۔ اپنے عمل کو بچاؤ، کسی کو بتاؤ مت کہ میں فلاں عمل کرتا ہوں۔ بہت لوگ روز سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں، یہ پڑھتا ہوں، وہ پڑھتا ہوں، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ یہ سب ریاکاری میں شامل ہے، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرے، انشاءاللہ اللہ بے شمار برکت رحمت عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد موعود الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے پاک کے زمانے میں ایک عیسائی رہا کرتا تھا، اور وہ عیسائی جو ہے کہنے لگا کہ ہمارے نبی کا مرتبہ بلند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، کہنے لگا ہمارے نبی کا مرتبہ بلند ہے، تمہارے نبی کا مرتبہ بلند نہیں ہے۔ تو لوگوں نے غلطات سے آ کر کہا کہ ایک عیسائی ہے، وہ ایسا کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی کا مرتبہ بلند ہے۔ اور آج جو ہے اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اے انسان تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہمارے نبی کا مرتبہ بلند ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ نہیں کیا، اس لیے ہمارے نبی کا مرتبہ بلند ہے۔ اس آگ جلال میں آئے، فرمایا اگر میں مردوں کو زندہ کر دوں تو کیا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے گا؟ اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے گا؟ وہ عیسائی کہنے لگا ہاں، کہنے لگا چلو۔ اس آگ کے قبرستان میں لے گئے اور فرمایا کس مردے کو زندہ کرنا ہے؟ اور اس نے کہا اس مردے کو زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس قبر میں جو لیٹا ہوا ہے وہ ایک گویا ہے، وہ گانا گایا کرتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا اے عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ اور وہ عیسائی کہنے لگا تم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے اور اپنے پیر سے جو ہے اس قبر کو ٹھوکر ماری اور فرمایا قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ سبحان اللہ، وہ قبر والا قبر سے باہر آ گیا اور وہ آگ سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ عیسائی نے جب وہ آگ کی کرامت کو دیکھا تو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، وہ آگ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ آگ کی زندگی اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں اس آگ کے طریقے کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا گیا اسے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کری ہے